مسئلہ یہ ہے کہ پورے معاشرے کے اندر برداشت اور ٹالرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا جو شخص جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے نا، وہ اس اسکول آف تھاٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ بالکل بھول جاتا ہے کہ گروہی مفادات سے زیادہ اہم سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک وکیل صاحب کے ساتھ ایک رکشے والے کا جھگڑا ہو گیا. اچھا، ہو سکتا ہے وکیل دوست برا منائے، میں ڈاکٹر ہوں. ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایک وکیل کا جھگڑا ہو گیا یا ایک رکشے والے کا جھگڑا ہو گیا. ڈاکٹر نے اپنی تنظیم کو کہا کہ ایک وکیل نے ہماری بے عزتی کی ہے. انہوں نے ساروں نے مل کے اور وکیلوں کے چیمبر کے اوپر پتھر ڈالنا شروع کر دیا. وکیلوں کا جھگڑا ہوا، وہ سارے لاہور کے ایک ہسپتال میں گئے، جو مریض پڑے ہوئے تھے ان کی ڈرپیں اتار لی، ان کے شیشوں کو توڑنا شروع کر دیا. یہ ہیں گروہی مفادات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب قبائل کے اندر ہمارا ایک قبیلہ ہے، اس میں سے ایک شخص ہمارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا ان کا برا، اب میں نے دوسرے قبیلے کے ان جیسے 50 آدمیوں کو قتل کر دیا، اس لیے کہ میرا تعلق اس قبیلے کے ساتھ تھا. اس کو ہم کہتے ہیں گروہی مفادات. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے یعنی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ قبائل کی فرسودہ جنگوں یعنی گروہی مفادات کی بجائے آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو. اگر ہمارے گروہ کا کسی اور گروہ سے ہوا ہے اور وہ اس حق پر ہے تو میں اس گروہ میں ہونے کے باوجود حق کا ساتھ دوں. یہ ٹالرنس ہمارے معاشرے سے چلی گئی ہے. اس لیے جو عمران خان کا ساتھی ہے، وہ عمران خان، اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایکچولی عمران خان کی قبر میں نے لیٹنا ہے. اور جو نواز شریف صاحب کا ساتھی ہے، ان کا ایک خیال ہے کہ نواز شریف کی بجائے مجھ سے سوال کیا جائے گا، لہٰذا نواز شریف کی جو انہوں نے باتیں کی ان کو میں نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہی بات باقی تمام طبقات کی ہے. تو ہم اسپیسیفک کسی کی بات کرنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ ہوں اور ہم صرف گروہی مفادات کو پریفرنس نہ دیں حق اور سچ کے بعد. تو یہ میری گزارش ہے.